وسلم کی۔ چنانچہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے مشابہ یعنی ملتے جلتے حضرت ابن حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کوئی اور نہیں، اور باقی قد و قامت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سینے سے لے کر پاؤں تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنویر اور تسلیم نظر آتے تھے۔ تو میں اس بات کو اپنے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ دونوں شہزادوں میں جمال مصطفیٰ بھی تقسیم ہوا، جمال مصطفیٰ بھی تقسیم ہوا۔ یہ دونوں اپنے نانا جان کے جمال و کمال کا مظہر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے بال اتروائے اور ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کو فرمایا۔ بچے کے سر پر بال کتنے ہوتے ہیں؟ 1 تولہ چاندی بھی نہیں ہوگی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، چنانچہ آج تک لوگ ایسا کرتے ہیں۔ پھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہزادے کے سر پر خوشبو لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کھیلا کرتے تھے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ کا نبی، یہ میری آپ کی تعلیم ہے، اب یہ سمجھیں کہ نبی بچوں سے نہیں کھیل سکتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ ہماری تعلیم ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی شہزادے کو گود میں لیے کبھی سونگتے تھے، کبھی کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، کبھی منہ سے منہ لگا لیتے تھے، پیار کر رہے تھے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میرے کئی بچے ہیں، میں نے اپنے کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ تو فرمایا اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا، بچے تو ہوتے ہی پیار کے لیے ہیں، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ بھی میری اور آپ کی تعلیم ہوئی کہ اولاد سے کس طرح پیار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے دائیں کندھے پر سوار ہیں اور بائیں کندھے پر حضرت امام حسین۔ یہ 3 روایت ہیں جن کو میں جمع کر کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں صرف حضرت امام حسن کا ذکر، ایک میں دونوں کا ذکر، اور ایک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا۔ تو ایک شخص نے دیکھا تو دیکھ کر کہا اے شہزادو، تمہاری سواری اتنی اچھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھے ہیں۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دے کر بتا دیا کہ میں نے جسے اپنے کندھے پر اٹھایا ہے وہ میرا بیٹا بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن چھوٹی سی عمر ہے، ابھی چلنا سیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر رونق افروز خطبہ ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ شہزادے مسجد میں تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی، حضور منبر سے اترے، آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گود میں لیا اور منبر پر رونق افروز ہوئے۔ کیفیت کیا تھی کہ گود میں حضرت سیدنا امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا اور خطبہ ارشاد فرمائے تھے۔ ایک نظر لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف۔ یہ لفظ سید، ہمارے ہاں سید بھی کہتے ہیں، اصل لفظ سید ہے۔ یہ کہاں سے نکلا ہے شہزادوں کے لیے ذرا سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ سید کے معنی سردار کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور ساتھ ہی ایک پیش گوئی فورکاسٹ کی کہ عنقریب اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم لشکروں میں صلح کروائے گا۔ یہ خوشخبری سنائی اور یہ لفظ سید، چنانچہ اولاد رسول کو سید اور اس کی جمع سادات، شریف، نجیب کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت عربی میں اب بھی رائج ہے۔ کنیت آپ سمجھ لیں نک نیم، پکارا جانے والا نام، جیسے
سے حضرت ابو بکر، یہ کنیت ہے ان کا، نام تو حضرت عبداللہ تھا رضی اللہ عنہ، لیکن کنیت ان کی ابو بکر، تو حضرت امام حسن کی کنیت تھی ابو محمد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا سید، تو اسی لیے اب سیدنا نہیں ہمارے سردار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کندھوں پر اٹھایا، یہ وہ شہزادے ہیں، نبی پاک سجدے میں ہیں، پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، نبی سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں کہ میرا شہزادہ کہیں گر نہ جائے، اندازہ کیجئے کتنے نازوں سے پالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری دی، یہ حدیث متعدد کتابوں میں ہے، فرمایا میرے یہ دونوں شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نہ صرف ان کے جنتی ہونے کی سند بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اندازہ کیجئے جنہیں جنتی سرداری ملی ہو انہیں دنیا کی کسی اقتدار کی کیا لالچ ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، یہاں ہمارا ایمان بھی مسئلہ ہے، تاریخ کی باتوں سے عقیدے نہیں بنتے، عقیدے قرآن حدیث سے بنتے ہیں، اور قرآن حدیث میں ان کی کتنی شان بیان ہوئی ہے آپ کچھ سن رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں 20 مرتبہ سیدنا امام حسن نے 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ تک پیدل چل کر حج کیا، یہی شہزادے ہیں تو محنت کی ہے۔ مجھے آپ اجازت دیجیے ایک بات کہنے کی، آج بھی سادات ہیں، لائق احترام ہے، سید خود کو لے کے احترام نہ سمجھے مگر ایمان والوں کو اس کا احترام کرنا ہے۔ حضرت امام حسن جن سے آگے چلے امام حسین، وہ تو پیدل حج کر رہے ہیں، ساری ساری رات نماز میں گزار دیتے ہیں، 3 مرتبہ سنت صدیقی میں پورا مال اللہ کی راہ میں دیا ہے، اتنی عبادت کرتے ہیں، اور آج ہم لوگ ان کی محبت کا تو دعویٰ کریں، ان کی نسبت کا تو دعویٰ کریں اور فرض نماز بھی نہ پڑھیں، تو یہ نسبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو جو نسبتیں محترم رکھتے ہیں کردار بھی محترم رکھنا چاہیے۔ بخاری میں یہ روایت موجود، حدیث کی مشہور کتاب صحیح بخاری شریف، کہ بچوں کے ساتھ حضرت امام حسن کھیل رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے آگے بڑھ کر اس شہزادے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں، اے شہزادے تیری شکل نبی پاک سے ملتی ہے، باپ سے نہیں ملتی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے تم میں، اپنے والد کی نہیں۔ حضرت علی سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت کہ ان لوگوں کے درمیان آپس میں کتنی محبت تھی، ایک دوسرے سے کتنا تعلق تھا۔ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے 2 لشکروں میں صلح کرائے گا، حضرت علی رحم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وصال فرمانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ادھر دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنا لیا، یعنی ایک ہی وقت میں مسلمانوں کی سلطنت کے 2 امیر کیسے ہو سکتا تھا؟ ادھر جو لوگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر چکے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ادھر دوسرے